السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں اس وقت آج صبح سے فالو کر رہا تھا آریان خان کے کیس کو، شاہ رخ خان کے جو بیٹا ہے 23 سال کا، اور بامبے میں جتنے میرے 2-4 دوست ہیں ان سے میں فون کر کر کے ڈیٹیلز لے رہا تھا، اور خود انڈین چینلز جو ہیں وہ لائیو کوریج کر رہے تھے اس کی کورٹ روم سے، جہاں پہ ضمانت کے لیے اس کو لے کے جایا گیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب ضرور کریے گا، بیل آئیکن پریس کریں گے تو مزید اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں گی۔ شاہ رخ خان اور ان کی اہلیہ گوری خان ایک سنگین مسئلے سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ بالی ووڈ کے سپر سٹار اور ان کی ماڈل سپر سٹار وائف جو ہیں، ان کا بیٹا، بڑا بیٹا آریان جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہے، اور جیل میں منشیات کے کیس میں ہے، اور اس کو آج بھی ضمانت نہیں ملی، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے، کیونکہ آج جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بالکل ہی حیران کن تفصیلات ہیں، جس میں نارکوٹکس کنٹرول والوں کا اپنا اعترافی بیان بھی ہے اور سب کچھ ہے، اور ان سب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ جینون ایک وکٹمائزیشن کی گیم ہو رہی ہے۔ ہو کیا رہا ہے کہ ایک اچھی خبر جو شاہ رخ خان کے لیے ہے یا اس کے بیٹے کے لیے، بیوی کے لیے، اس پورے کیس میں، کہ آج نارکوٹکس کنٹرول والوں نے یہ اعتراف کیا ہے عدالت میں جا کے کہ ان کے پاس آریان خان سے کوئی نارکوٹکس برآمد نہیں ہوئی ہے، یعنی ان کو کچھ نہیں ملا اس سے، نارکوٹکس ابھی شبے میں کیا ہے، اور وہ شبہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پاس پیسے تھے اور اس نے جا کے خرید نہیں کی۔ تو اب اس بیس پہ اگر اس کو کر لیا اور اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو ضمانت نہیں مل رہی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک ہونک اور خوفناک قسم کا کیس ہے کہ کوئی بھی جا رہا ہو، آپ اس کو پکڑ لیں، آپ کہیں اس کی جیب میں 10,000 روپیہ ہے، اس نے تو جا کے اس سے چرس لینی تھی یا کوکین لینی تھی، جو بھی ملتا ہے وہ لینی تھی، اور اب آپ اس کو جیل کے اندر کر دیں اور اس کو سزا مل رہی ہے، اس کو سالٹری کنفائنمنٹ مل رہی ہے۔ بہرحال این سی بی سی نے آریان کی ضمانت کی مخالفت کرتے کہا کہ ملزمان کے کردار کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس میں اور بھی لوگوں کو چارج کیے، 7 اور لوگوں کو وہ گرفتار کر لیا انہوں نے کہا آریان سے برآمدگی نہ ہونے کے باوجود وہ اس پورے معاملے میں، تفتیش کے اور انویسٹیگیشن کے معاملے میں شامل ہے۔ این سی بی سی نے آریان کا کیس بھی دیگر ملزمان سے الگ کرنے کی مخالفت کی اور کہا کہ آریان ایک بااثر شخص ہے، بااثر شخص تو نہیں ہے وہ، ورنہ تو نہ اس کا باپ ہے، اتنے دن میں اپنے بیٹے کی بیل نہیں کرا سکا، تو سوات ہے کٹا اس اثر کے اوپر اور اس پیسے کے اوپر۔ بہرحال یہ ثبوتوں کو ٹیمپر کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے الزام لگایا، اور یہ بھی صاف ہے کہ اچت کمار اور شیو راج نے آریان اور ارباز کو چرس سپلائی کی ہے، اور یہ سب ملزمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، یعنی 2 اور ایسے لوگ ہیں جن کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس سے اس کی دوستی ہے۔ اچھا، آج جو ایک اور کورٹ کے سامنے پتہ چلا وہ یہ کہ اس کی جو چیٹس کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ واٹس ایپ چیٹ جو تھی وہ کسی ڈیلر سے ہو رہی تھی، تو اس چیٹ میں کہیں پہ بھی نارکوٹکس کا یا ڈرگس کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں جو فٹ بال کے یورپین فٹ بال میچز ہو رہے ہیں وہ میچز ڈسکس ہو رہے تھے کہ اس نے اتنا گول کیا، اس نے اچھا کھیلا، اس نے نہیں کھیلا۔ سو سڈنلی دس کیس ہیز ٹیکن اے نیو ٹوسٹ۔ اب ضمانت نہ ہونے پہ آریان کو آج رات پھر ممبئی کے سینٹرل جیل میں بسر کرنی پڑے گی۔ بہرحال اس کو اب وہ جو ہے نا سالٹری کنفائنمنٹ سے اس کو نارمل جیل کے اندر شفٹ کر دیا ہے، تو جیل تو ہے لیکن اب ذرا کم مشکل جیل ہے۔ آریان خان کے وکیل، جو نئے وکیل آئے ہیں، جو سلمان خان نے شاہ رخ خان کو کہا تھا کہ جی امیر دیسائی کو لاؤ، اور امیر دیسائی جو ہیں انہوں نے سلمان خان کا دفاع بھی کیا تھا، انہوں نے کہا کہ موکل یعنی ان کا جو کلائنٹ ہے اس کے چھاپے کے وقت کروز پہ موجودگی کے الزام یہ جھوٹا ہے، یعنی آریان خان اس وقت کروز شپ پہ تھا ہی نہیں کہ جب یہ چھاپا پڑا وہاں پہ۔ تو اب ٹوٹلی نئے اینگل اس کیس کے سامنے آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ الزام جھوٹ ہے، میرے موکل کو کروز پہ جانے سے پہلے گرفتار کیا گیا، یعنی وہ شپ پہ جا رہا تھا اور اس نے بھی وہاں گیا نہیں تھا، تو اس سے پہلے اس کو اریسٹ کر لیا گاڑی سے اترتے ہوئے، اور یہ کہہ دیا کہ اس کو ہم نے وہاں سے گرفتار کیا جہاں سے نارکوٹکس کی یا ڈرگس کی اتنی بڑی کوانٹٹی جو ہے وہ دریافت ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ سی این بی سی کے جو چھاپا تھا انہوں نے گرفتار کر کے میرے کلائنٹ کو جو تلاشی لی تو اس کے پاس کسی قسم کی کوئی ڈرگس نہیں ملی۔ اب نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے وکیل نے عدالت میں جرا کرتے ہوئے کہا کہ آریان اپنے ہوش و حواس میں وہاں پہ گئے تھے، آریان اور ارباز مرچنٹ ایک دوسرے کو 10 سال سے جانتے،
اور ارباز جو منشیات اپنے ساتھ لایا تھا وہ ان کے استعمال کے لیے تھی، یعنی ارباز کے پاس منشیات تھیں بقول CNBC کے، آریان کے پاس تو وہ بھی نہیں تھی۔ NCB کو ایک یا دو افراد سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اصل بات پوری ایک گروہ کی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پارٹی میں تھے اور یہ ہم نے پورے گروہ کو پکڑنا ہے جو ان سٹار کڈز کو یا سٹارز کو کوکین وغیرہ سپلائی کرتا ہے۔ آریان خان کے وکیل نے جوابی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ میرے موکل کے خلاف وہاں ہونے والی منشیات کے استعمال کا مقدمہ ہے، جبکہ اس کے پاس نقدی بھی نہیں تھی اور اس کا کوئی خریداری کا منصوبہ بھی نہیں، یعنی اس کی جیب میں کوئی پیسے بھی نہیں تھے جس سے وہ کہہ سکیں کہ یار اس نے یہ 5 لاکھ روپے لے کے جا رہا تھا تو اس نے ڈرگز لینی تھی، یہ کرنا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس منشیات بیچنے یا استعمال کرنے کے لیے تھی۔ نہ آریان کا ان منشیات سے جو کسی اور کے پاس نکلیں اس سے کوئی تعلق ثابت ہوا۔ جن سے منشیات ملی وہ تو خود ریمانڈ کے اوپر ہے، تو ان سے پوچھیں کہ وہ کس کے لیے لائے تھے، کیا کر رہے تھے۔ اب امید دیسائی نے مزید کہا کہ NCB نے اس معاملے میں بہت سے لوگوں کو پکڑا ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انہیں بھی رہائی نہ ملے جو رہائی کے حقدار ہیں، یعنی ان کو بھی آپ نے حراست میں رکھا ہوئے لوگوں کو کہ جن کو حراست میں نہیں ہونا چاہیے ان کو رہا ہونا چاہیے۔ اور NCB نے عدالت کو بتایا کہ کروز سے ملی منشیات کی مقدار بے شک تھوڑی ہے، یہ مان گئے آج، لیکن ابھی تک تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ آریان خان غیر قانونی منشیات سے جڑے گروہ کا ایک حصہ ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ سشانت سنگھ کو بھی یہ گروہ سپلائی کرتا تھا، یہ اور بالی ووڈ کے سٹارز کو بھی سپلائی کرتا ہے، سب کچھ ہے۔ امید دیسائی جو ان کے لائر، انہوں نے کہا کہ NCB نے آریان کے خلاف انتہائی سنجیدہ نوعیت کی اصطلاح استعمال کی ہے، مجھے شک نہیں یہ جانتے ہیں کہ NDPS ایکٹ میں غیر قانونی اسمگلنگ کا مطلب کیا ہے۔ آریان خان کے وکیل نے NCB کے الزام پہ کہا کہ جس لڑکے کے پاس کچھ برآمد نہیں ہوا اس پر غیر قانونی اسمگلنگ کا الزام مضحکہ خیز اور جھوٹا ہے۔ امیر دیسائی نے تو اپنے دلائل کے دوران یہ بھی کہا کہ یہ کچھ چھوٹے بچے ہیں، کئی ممالک میں یہ جو منشیات ہیں ان کی اقسام بھی قانونی ہے، جیسے کینبس ہے یا میروانہ ہے۔ اب ان کا کہنا تھا جیسے کینیڈا میں، ہالینڈ میں کئی ملک ہیں جہاں پہ کینبس وغیرہ جو ہے وہ قانونی ڈرگ ہے اور اس کو میڈیکل ریزنز کے لیے فارماسسٹ بھی اس کو بیچ سکتے ہیں، تو یہ کوئی اتنی مولک چیز نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس سے 1 سگریٹ کی یا 2 سگریٹ کی، اس کو آپ سمجھے 2 سوٹے برآمد ہو گئے تھے، تو اس میں اس کو اتنے دن آپ نے رکھا ہوا ہے۔ آریان خان کے وکیل نے مزید کہا کہ نہ یہ منشیات فروش ہے، نہ کسی گروپ کا حصہ ہے اور نہ ہی اسمگلرز ہیں۔ ہم بطور ایک ملک یعنی ایک اصلاحی دور سے گزر رہے ہیں جس میں کریکشن ہو رہی ہے۔ منشیات کے استعمال کی سزا پہلے 5 سال تھی، اب 1 سال ہے۔ گزشتہ روز بھی ضمانت کو ناقابل قبول قرار دینے کے عدالتی ریمارکس نے شاہ رخ خان اور گوری خان جو ہیں ان کی پریشانی کو مزید بڑھا دیا، بلکہ یہ گزشتہ روز بھی نامنظور ہوئی تھی اور آج صبح کو بھی نامنظور ہوئی ہے۔ اب درخواست ضمانت مسترد ہونے اور عدالتی ریمارکس نے شاہ رخ خان اور ان کے خاندان کو جھنجھوڑ دیا ہے، ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ مہاراشٹر حکومت میں کابینہ کے وزیر نواب ملک نے آریان خان کی گرفتاری سے متعلق پورے کیس کو جعلی قرار دے دیا اور ان کا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور مسلم وکٹمائزیشن ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی بھارتی صحافی اور عوام جو ہے وہ آریان خان منشیات کیس میں BJP گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ شتروگھن سنہا وہ بھی اب آریان خان کے حق میں بول پڑے، انہوں نے آریان خان کے ساتھ ہونے والے سلوک پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے صرف شاہ رخ خان کا بیٹا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، کچھ لوگ یہ معاملہ مذہب کے ساتھ بھی جوڑنا شروع ہو چکے ہیں اور اس سرزمین پہ رہنے والے تمام بھارتی شہری ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہمارا آئین سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے۔ بھارتی ایڈ فلم کے ڈائریکٹر پرہال کاکڑ کا کہنا ہے کہ جی شاہ رخ خان کی کانگریس سے وابستگی کے باعث حکام منشیات کیس میں گرفتار آریان خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے یہ سوال اٹھایا کہ اس کیس میں درجنوں گرفتاریاں ہوئی ہیں تو صرف آریان کے والد کیوں خبروں میں ہیں۔ پھر آریان کی حمایت کرنے پہ مقبوضہ کشمیر کی سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کے خلاف ایک پولیس کیس رجسٹر ہو گیا۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ کس حد تک یعنی یہ چلے گئے آگے کہ جس نے کہا کہ اس کا کیس غلط ہے اس کے اوپر بھی پرچہ ہو گیا۔ جہاں ایک جانب دنیا شاہ رخ خان کے حق میں آوازیں اٹھا رہی ہیں تو مودی دیوانی وہ پاگل عورت کنگنا راوت جو ہے وہ مودی کی تعریفیں کر رہی ہے اور شاہ رخ خان کے بیٹے کی گرفتاری پہ طنز کر رہی ہے۔ کنگنا نے انسٹاگرام پہ ہالی ووڈ اداکار جیکی چین اور ان کے بیٹے کے حوالے سے پوسٹ شیئر کی ہے جس میں انہوں نے ماضی کا واقعہ یاد دلایا
کہ کس طرح جیکی چین نے اپنے بیٹے کی منشیات اسکینڈل میں گرفتاری پہ معافی مانگی تھی، اور پھر بھارتی اداکار اور فلمی ناقد کمال راشد خان نے بالی ووڈ شخصیات کے بچوں کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ ان کے قریبی ذرائع کے مطابق متعدد شوبز شخصیات کے بچوں نے شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کے واقعے کے بعد بھارت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں جو فلم کرٹک راشد خان ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، اور انڈیا کے فلم کرٹک ہے بڑے مانے ہوئے۔ بالی ووڈ سٹارز کے بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ آریان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بھی وہاں پہ سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ اب ٹویٹر پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے کمال راشد کی ٹویٹ کی حمایت کی ہے اور بالی ووڈ سٹارز کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ انڈیا کو چھوڑ دیں، لیکن اگر انڈیا نہیں چھوڑ سکتے اس وقت، وہ شاہ رخ خان اور ان کی اہلیہ ہیں، کیونکہ ان کا بیٹا وہاں پہ بقول ان کے غیر قانونی طور پہ جیل میں ہے، حراست میں ہے، اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا جا رہا ہے، غلط مقدمہ ہے، کئی دن ہو گئے ہیں، کئی اس کی اپیلز ہو چکی ہیں، لیکن اس کو ابھی تک بیچارے کو 23 سالہ بچے کو ضمانت نہیں ملی۔ آج نارکوٹکس والوں نے یہ بھی مان لیا کہ اس کے پاس تو کوئی منشیات تھی نہیں، انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ اس کے پاس اس وقت کوئی پیسے نہیں تھے، اور وہ اس کروز شپ پہ بھی نہیں تھا جہاں پہ منشیات کی ڈوز پکڑی گئی، جو کہ بذات خود بڑی ڈوز نہیں ہے، لیکن الزام یہ لگایا کہ جو گروپ ہم نے پکڑا ہے یہ اس گروپ کا حصہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کل کیا کروٹ لیتا ہے، کیونکہ ڈیلی بیس پہ اس کی کچھ نہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، اور جیسے ہی ہوگا میں آپ تک لے کے آتا رہوں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔